امریکی الیکشن کے بعد پاکستان پر دباؤ نہیں آئے گا، بانی کی رہائی کے لیے دباؤ آیا تو پی ٹی آئی کا بیانیہ ختم ہو جائے گا، رانا ثنا کا دعویٰ۔ ایک شخص کی خاطر کوئی بھی اپنے تعلقات خراب نہیں کرے گا، وزیر دفاع خواجہ آصف کا دعویٰ۔ نئی امریکی حکومت نیوٹرل رہے گی، بانی پی ٹی آئی کو امید، بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے کسی اور ملک پر انحصار نہیں کرنا چاہیے، علیمہ خان کی گفتگو۔ سخت اقدامات کے باوجود آلودہ شہروں کی فہرست میں لاہور آج بھی پہلے نمبر پر، 18 اضلاع میں 12ویں جماعت تک تعلیمی ادارے بند، کلاسز آن لائن ہوں گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بانی پی ٹی آئی کی سیاسی رہنماؤں سے ملاقات نہ کرانے پر توہین عدالت کی درخواست، عدالت نے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو کل 10 بجے طلب کر لیا۔ صدر آصف علی زرداری، نواز شریف، گیلانی اور دیگر کے خلاف توشہ خانہ گاڑیوں کا ریفرنس، نیب کی کیس اسپیشل جج سینٹرل کی عدالت میں منتقل کرنے کی استدعا، مقدمہ اب نیب کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا، نیب کا جواب۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی سعودی چیف آف جنرل اسٹاف سے ملاقات، دفاعی اور عسکری شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کا جائزہ لیا۔ پشاور میں خیبر پختونخوا پرائمری اسکول کے اساتذہ کا دھرنا تیسرے روز بھی جاری، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے احتجاجی اساتذہ کی مذاکرات۔ ساہیوال میں رشتے سے انکار پر لڑکی کو تیزاب پلانے والا ملزم 24 گھنٹوں میں گرفتار، چیئرپرسن پنجاب وومن پروٹیکشن ہنا پرویز بٹ کا متاثرہ خاندان کے ساتھ کھڑے ہونے کا عزم۔ یوٹیلیٹی اسٹور پر چینی کی قیمت میں 13 روپے فی کلو کمی، قیمت 153 روپے سے کم ہو کر 140 روپے فی کلو ہو گئی۔ وفاق اور صوبے گندم بقایا جات کی مد میں پاسکو کے 194 ارب روپے کے نادہندہ نکلے، ای سی سی اجلاس کی اندرونی تفصیلات سامنے آ گئی۔ پاکستان کی غزہ پر اسرائیلی جارحیت کی مذمت، وزیر اعظم 11 نومبر کو سعودی عرب کا دورہ کریں گے، ریاض سمٹ میں مقبوضہ فلسطین پر غور کیا جائے گا، ترجمان دفتر خارجہ کی بریفنگ۔ لبنان پر اسرائیلی حملوں میں 40 افراد شہید، 53 زخمی ہو گئے، بیروت ایئرپورٹ اور اطراف بھی شدید بمباری، عمارت کو جزوی نقصان پہنچا، حزب اللہ کے حملے میں ایک اسرائیلی فوجی مارا گیا، اور وزیر دفاع کی برطرفی پر اسرائیل میں ہنگامے، تل ابیب اور مقبوضہ بیت المقدس سمیت مختلف شہروں میں ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے۔